जो 2 बच्चों ने तकरीरें की, आज तक जिंदगी में 1 घंटा हलाल का काम नहीं किया। आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक दे। ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को आप नहीं मिलेगा। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। This war is not fought in the battlefield, but in the minds. Leadership at all levels is the target. کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ لگتا ہے کہ اداروں میں تصادم کرانے کے لیے، اداروں کے اندر جو انتشار ہے، بالخصوص فوج اور عدلیہ کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور شاید وہ کسی فورن ایجنڈا پر، کسی دشمن ملک کے ایجنڈا پر جو ہیں وہ گامزن ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کل نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے، جس میں نام لے کے چیف آف آرمی اسٹاف، DGI ان کو نام لے کر جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، تو یہ وہی قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں جن کا 1 سال پہلے آپ نے ایکسٹینشن پر جو ہے وہ لبیک کہا، گورنمنٹ کی آواز پر آپ نے بھی لبیک کہا، اور بغیر پڑھے آپ تو اس کو جو ہے وہ سائن کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو آخر اب کیا ہو گیا؟ اب کیا 1 سال کے اندر کیا مختلف چیزیں ہو گئیں بقول آپ کے؟ اگر یہ سوغات جو ہے وہ جنرل قمر، اگر عمران خان صاحب کو جو ریفر کر رہے تھے کہ سوغات جو ہے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ لے کر آئے ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ تو پھر کیا مختلف کیا ہو گیا؟ پچھلے 1 سال میں کیا چیزیں بدل گئیں جس سے بہت ساری چیمگوئیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید کوئی ڈیل ہونے والی تھی، کوئی جو رعایت ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی، نہیں ملی، اس لیے ٹون میں اتنی تلخی آ گئی ہے، یا فورن ایجنڈا پر گامزن ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی کل جلسے کی اور اس کے رد عمل پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو ایکچوئل چیلنجز ہیں وہ ان کو اس سیاسی ٹیمپریچر کیونکہ اتنا بڑا ہوا ہے تو اس میں وہ اوور لک ہو رہے ہیں۔ ہمارا دشمن ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں جو گزشتہ 2 روز میں ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ نارتھ وزیرستان میں آپ دیکھ لیں 14 سیکیورٹی اہلکار ہمارے اب تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ 7 سیکیورٹی گارڈز جو ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ سیاست چل رہی ہے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہاں پر چل رہی ہے تو اس میں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کی بات کی جائے تو حکومت مہنگائی کا جن جو ہے اسے بوتل میں قابو کرنے کا تو بہت کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ جی ہم قابو کر لیں گے، ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ سٹیٹمنٹس، دعوے جو ہیں وہ دعووں کی حد تک ہی رہ گئے ہیں۔ زیادہ آپ کو اس کا جو ہے وہ عملاً کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر ہم اپنے سٹیٹسٹکس نہیں اور اپنی بات نہیں، اگر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو آج ان کا جو ویکلی سروے ہے وہ آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 0.45% یعنی کہ آلموسٹ 0.5% جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اور اگر ہم اس کا اوور آل جو ہے وہ جائزہ لیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جسٹ ان دا منتھ آف اکتوبر تقریباً 2.5% مہنگائی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن معذرت کے ساتھ کوئی واضح لائے عمل جو ہے وہ نہیں نظر آیا۔ شاید سارا انحصار جو ہے وہ ٹائیگر فورس پہ ہے۔ تو یہ بھی بات کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا چاہتی ہے۔ یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا۔ یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی۔ 2 بچوں نے تقریریں کی تھی، ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں۔ وہ پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں۔ نواز شریف تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کا سیاسی جنازہ آئے گا، آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آئے گی۔ نواز شریف وہ کھیل کھیل رہا ہے جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ پاک فوج کے اندر پاک فوج کے خلاف بات کی جائے۔ دشمنوں کی زبان بن گئے ہیں یہ۔ الطاف حسین نمبر 2 کا نام نواز شریف ہے۔ اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لے، یہ نون لیگ ٹوٹ کے رہے گی اور کوئی وجہ ہی نہیں۔ کمل صاحبہ، شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اندیا دے رہے ہیں بین کا، تو کیا اس پہ جو ہے وہ کچھ سوچا جا رہا ہے آپ کی پارٹی کے اندر جس طرح شیخ صاحب بات کر رہے ہیں؟ اور ریزن کیا تھی کہ جن لوگوں کو یہ گھیر گھار کے لائے تھے، جب انہوں نے فوج کی اتنی انسلٹ ہوتی ہوئی دیکھی تو ان کے اندر بھی وہ صبر تحمل نہیں رہا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ نے اس وقت
اس ٹائم پہ پاکستان میں جس وقت انٹرنیشنلی لوگ اسرائیل کو بہت ساری اسٹیٹس ایکسپٹ کر رہی ہیں، آپ اس وقت انڈیا کا چارٹر لے کر سامنے آ گئے ہیں. آپ اس وقت ملک کے عدالتوں کے اوپر، آپ اپنے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر وہ تنقید کرنا چاہ رہے ہیں جس سے کوئی بڑے بڑے شگاف پھیل جائے. سوری مسٹر نواز شریف، یہ نہیں ہوگا اس ملک میں. اور محترمہ مریم صاحبہ، آپ ایک کنوکٹڈ کرمنل خود بھی ہیں اور ایک کنوکٹڈ بھگوڑے کرمنل کی بیٹی ہوتے ہوئے پورے پاکستان کی سیاست کو اور پورے پاکستان کی سالمیت کو اپنے حصے کے لیے، اپنی سروائیول کے لیے ایک سائڈ پہ نہیں لگا سکتے، اور نہ یہ ہم اب ہونے دیں گے. یہ سیاست کے نام پہ اور سیاسی ڈیموکریٹک آزادی کے نام پہ ہمیں بھی ٹائم دے دیں. آرٹیکل 6 کیلا صاحبہ ایک منٹ حوصلہ کریں، 1973 کا آئین آرٹیکل 6 بتاتا ہے. میں ماریہ صاحبہ سے بات کر رہی ہوں، میں ماریہ صاحبہ سے کہہ رہی ہوں اگر ایسے تقریریں کرانی ہے تو میں اسٹیج پہ چلی جاتی ہوں. فالو کرنا ہے. میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس پی ڈی ایم کا آگے کوئی فیوچر نہیں ہے، اور اگر یہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، کیونکہ ایک تحریک تو ان کی کرپشن بچاؤ تحریک ہے، سارے چور اکٹھے ہو گئے جو پہلے پرائم منسٹر نے آج سے 10-11 سال پہلے پریڈکشن کی تھی. لیکن اگر یہ ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے جو نون لیگ کے چیمپئن محترم نواز شریف کا ہمیشہ سے ایک خاصا رہا ہے، تو ان کو مزید گنجائش نہیں ملے گی. پھر جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی تک میرے نالج میں ایسی بات ہے نہیں، لیکن وہ ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ ہم کسی کو اجازت نہیں دے سکتے کہ اسٹیٹ کو آپ آن اسٹیک کریں اپنی ذات بچانے. رائٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی شہلا صاحب، آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں، پھر میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں گی. جی شہلا صاحبہ. اچھا، میں چاہوں گی کہ اگر کوئی آج کا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھے تو ایک ٹویٹ ہوا ہے. میں بے خبر والی نہیں ہوں خاتون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آج کام ہے. حکومت کے لوگوں کی طرح میں فالتو نہیں ہوں کہ 50 ترجمان رات سے رو رہے ہیں کہ جلسہ ناکام ہو گیا اور 50 اس سے پہلے سے رو رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کل جلسہ ہے، ہمیں کام ہے. جہاں تک اداروں کی بات ہے تو ہم سے زیادہ کون اداروں کی عزت کرنا جانتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ججز بھاگ رہے تھے، سب کو معلوم ہے عدالتیں کیا کر رہی تھیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا، کس نے کرایا تھا. لیکن وہ مائی لاٹ کہتے ہوئے پھانسی پہ چڑھ گئے، اور آج تک کلنک کا ایک داغ ہے ہماری عدلیہ پہ کہ اس نے اپنا کام نہیں کیا تھا صحیح. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں دیکھیں، آزاد عدلیہ تھی، لیکن اگر آج یہ اپنے فواد چودھری سے پوچھیں گی تو وہ کہیں گے کہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ہم نے احترام کیا. ہم نے احترام کیا. 11.5 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے. اگر اس وقت کی حکومت نے مقدمے بنائے تھے تو دوسرے ادارے کیا کر رہے تھے، کس وجہ سے رکھا؟ آج کہا جاتا ہے کہ وہ غلط تھا.